شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور پیارے بچوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی رحمت سے ہم سب ماشاءاللہ ہر دن یہاں پر تراویح میں جمع ہوتے رہے اور ماشاءاللہ سے پورے لوگ قرآن مجید سنتے رہے اور بہت ساری چیزوں پر، قرآن کی آیتوں پر غور کرتے رہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ بنائے، اللہم آمین. ابھی ہم نے تراویح کا آغاز کیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پتہ ہی نہیں چلا کیسی راتیں گزر گئی، کیسے ایام گزرے، اور آج ہم لوگ اختتام پر پہنچے ہوئے ہیں قرآن مجید کے. یقین معنی میں قرآن مجید کی نعمت، قرآن مجید کی دولت بہت بڑی دولت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محمد کہہ دیجئے اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے تمہیں جو ملی اس پر خوش ہو جائیے. قرآن مجید کی نعمت پر ہوا خیر مما یجمعون. دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف جو لوگ جمع کر رہے ہیں، اس سے بہترین چیز جو اللہ آپ کو دیا ہے وہ قرآن مجید ہے. واللہ میرے بھائیوں، جو آدمی قرآن مجید سے دل لگا لے، قرآن مجید سے قریب ہو جائے، قرآن مجید کو بار بار پڑھتا رہے اور اس کو یاد کرتا رہے اور یاد رکھتا رہا، تو سب سے بڑی دولت، نعمت اسے ملی ہی ہے. اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اس کے دل میں نور ہی نور ہے. اس کی زندگی سکون کی، چین کی، راحت کی، برکت والی زندگی، امن والی زندگی، عزت والی زندگی قرآن مجید کی وجہ سے ہے. سب سے بہترین کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کہا کہ تم میں بیسٹ پرسن وہ ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو لہٰذا جہاں بھی پریشانیاں ہیں تو میں کہتا ہوں کہ قرآن سے قریب ہو کر دیکھیے. اللہ زندگی کی بڑی بڑی تکلیفیں، مشقتیں، بیماریوں کو دور کر دے گا. قرآن میں اللہ شفا ہی شفا رکھا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء کہا گیا. ہم قرآن مجید کو نازل کی، وہ شفائی شفا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری. اللہ قرآن کو میرے دل کا بہار بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللہ میرے دل کو قرآن کا بہار بنا دے اور میرے غم کو، دکھ در کو دور فرما دے. یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو لہٰذا قرآن مجید کی عظمت اور مقام اپنی جگہ پر ہے. اللہ کہتا ہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتار دیتے ہیں، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف سے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی نعمت سے نوازا ہے. قیامت تک آنے والا انسان ہوگا، یہ جو نعمت، یہ جو معجزہ ہے، باقی رہنے والی کتاب ہے. بائبل کا کوئی حافظ نہیں ہے اور انجیل کا کوئی حافظ نہیں ہے، تورات کا کوئی حافظ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو قرآن مجید کے حافظ آپ کو جگہ جگہ ملیں گے. یہ معصوم بچے، چھوٹے بچے، 7 سال کے، 8 سال کے، سینوں میں قرآن مجید محفوظ. اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ گارنٹی ہے کہ ہم اسے پروٹیکشن دیں گے، مکمل ہم حفاظت کریں گے، کوئی اس میں کچھ بگاڑ نہیں سکتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم یہ قرآن اتارتے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تورات انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہیں لیا، ان کے علماء کے پر چھوڑ دیا. لیکن ان کے علماء نے کیا کیا؟ وہ کرسچنوں، یہودیوں نے کیا کیا؟ اپنی منمانی کر دی، بہت ساری چیزوں کو چھپا دیا، بدلا دیا، ماڈیفائی کر دیا، ایڈٹ کر دیا. لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، سبحان اللہ، ایک زبر زر کی غلطی ہو تو وہاں پر پکڑی جائے گی.
لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل اس کے سامنے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا، تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب اللہ اتارا ہے جو اللہ کے حکیم ہے، وہ تعریف والا ہے، اس ذات نے یہ کتاب آپ تک پہنچائی ہے۔ رمضان کی مناسبت بھی قرآن مجید کے نزول سے ہے، یہ رمضان کی رونق قرآن مجید سے ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کا اہتمام کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ میرے بھائیوں، جو یہ عبادتیں ہم نے انجام دی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری عبادت کرنے سے اللہ کو فائدہ ہے، یہ فائدہ ہمارے لیے ہی ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھے کام کرے گا وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے اس کا وبال وہ چکنے والا ہے۔ پورے کے پورے انسان نیک بن جائے، اللہ کے خزانے میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، پوری کے پورے مخلوق انسانیت سب کے سب گنہگار بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ آخرت جو اللہ نے رکھا ہے ہمارے لیے، جنت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے، اللہ کو راضی کر لیے۔ اسی کام کے لیے، اسی مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو جینا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، بس ہے۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس چکر میں اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ دل میں ہمیشہ یہ جذبہ رکھو، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں قبول فرما کر ہمیں معاف فرما دے۔ سچے معنی میں ہم امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور یقین رکھتے ہیں یہ جو ہماری عبادت ہے، دن بھر بھوکے رہنا روزے کی حالت میں، پھر رات بھر قیام کرنا، راتوں کو جاگنا، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی مشقت والی چیز ہے۔ یہ سب تکلیفیں کیوں برداشت کرتے ہیں ہم لوگ؟ ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ایک ہی مقصد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرمائے، ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز فرما دے۔ اس ایک مقصد کی خاطر ہم جی رہے ہیں، جس جنت سے آدم اور حوا علیہ السلام نکالے گئے، اسی جنت کو پانے کے لیے اس امتحان سے اللہ مجھے اور آپ کو دنیا میں گزار رہا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ رزلٹ ملے گا حشر کے میدان میں، جو اچھا کام کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو برائی کرے گا، گناہ کرے گا، اس کا وبال وہاں پانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ یہ ساری عبادتیں قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ آئے گا، اے اللہ میں نے اس کو بھوکا رکھا، دن بھر بھوکا رہا، اللہ تو اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش قبول کر کے معاف کر دے گا۔ قرآن آئے گا، اے یا ربی منعتہ النوم، اللہ میں اسے رات بھر جگاتا رہا، تیری تلاوت کرتا رہا، نیند کو قربان کرتے ہوئے تیرے سامنے کھڑے ہو کر وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اللہ میری سفارش ہے، اللہ تو اسے بخش دے، اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سب عمل قبر میں کام آنے والی چیز ہیں۔ وہ قبر جس جگہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے تھے، وہ قبر جس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت عثمان غنی کی داڑھی بھیگ جاتی تھی، لوگوں نے پوچھا تم قبر کے پاس کھڑے ہوتے اتنا روتے ہو جتنا کہیں پر بھی نہیں روتے، تو کہا کہ ان القبر اول منزلۃ من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے، اگر قبر کا مرحلہ پار ہو جائے تو حشر کا مرحلہ بھی پار ہو جائے گا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا۔ میرے بھائیوں، قبر میں کام آنے والی چیز کیا ہے؟ یہ نمازیں، یہ تلاوت، یہ قرآن، یہ دعائیں، یہ خیر کے کام ہی کام آنے والے ہیں۔ نہ آپ کی اولاد کام آ سکتی ہے، نہ تمہارے ماں باپ کام آ سکتے ہیں، تمہارے بھائی بہن کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، سب جائیں گے، مٹی کے حوالے کر کے آ جائیں گے۔ اکیلے مجھے اور آپ کو قبر کے سفر کو طے کرنا ہے۔ اس تنہا گڑھے میں اگر کوئی چیز کام آنے والی چیز ہے وہ نیکیاں ہیں اور نیک اعمال ہیں۔ جب تک جسم میں سانس باقی ہے، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کو راضی کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، معافی مانگ لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سکرات سے پہلے پہلے تک بھی موقع ہے، سکرات آنے کے بعد توبے کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اگر بدلنا ہے، سدھرنا ہے، آج ہی سدھرنا ہے، توبہ کرنا ہے، معافی مانگنی، آج ہی معافی مانگنی ہے، کل مانگ لیں گے، بعد میں بدل جائیں گے، یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں۔ یہ کیسی امیدیں ہیں جو شیطان نے کتنے لوگوں کو دلایا، لیکن اسی امید میں رہ گئے، بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، بس بتانا یہ ہے کہ زندگی مختصر ہے۔ دیکھو،
آپ کے ساتھ کتنے لوگ کلاس میں پڑھے ہوں گے وہ سب آپ کی نظروں کے سامنے جا رہے ہیں۔ آپ کے خاص بھائی کو آپ اپنے ہاتھوں سے کفن دے رہے ہیں، آپ اپنی والدہ کو، والد کو، کتنے رشتہ داروں کو آپ نے میت میں حاضری دے کر، مٹی دے کر آپ گھر واپس آئے ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے، وہ دن بھی آئے گا میرے پر بھی، آپ کے اوپر بھی، کہ ہماری بھی موت کی خبریں پھیلائی جائے گی، لوگ ہمیں بھی دیدار کرنے کے لیے آئیں گے، ہماری نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور کون کس جگہ پر چلا جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کھڑے کھڑے لوگ چلے جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں لیکن گھر نہیں آتے، بلکہ ان کی لاش گھر واپس آتی ہے۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے، مختصر زندگی، مدت کم زندگی، اور اس کے لیے ہم لوگ کتنے گناہ کے کام، کتنی ناراضگی، کتنے دور اللہ سے، کتنے دور نمازوں سے۔ تو لہٰذا قریب ہونا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے، اللہ اکبر، کتنے لوگ میں جانتا ہوں، گزشتہ رمضان باقاعدہ ختم قرآن میں کتنے لوگ موجود تھے، اللہ اکبر، ان کے چہرے سب نظر ہیں مجھے، لیکن آج ان لوگوں کو یہ رمضان نصیب نہیں، وہ چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ رمضان جو ہم کو ملا ہے، دعا کرو اللہ آگے کی زندگی میں تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ پتہ نہیں کون کب چلا جائے، کس کی زندگی ختم ہو جائے، اور شاید کہ میری اور آپ کی زندگی میں آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ایام، جتنے دن آپ کے حق میں، میرے حق میں اللہ عنایت کیا ہے، ان دنوں کو، ان ایام کو غنیمت جان کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ آپ نے جتنے اعمال کیے رمضان میں، آپ تہجد کا اہتمام کیجئے۔ زندگی کے بڑے بڑے مسئلے کا حل تہجد میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ جو آدمی اللہ کی اور اللہ کے لیے تہجد کا اہتمام کرتا ہے اور اپنی بات، دل کی بات اللہ کے سامنے رکھتا ہے، سچی معنی میں اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو، پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ آزما کے دیکھو، رمضان کے ساتھ ہی نہیں، خاص تہجد بقیہ مہینوں میں پڑھو، آپ 2 رکعت پڑھو یا 4 رکعت پڑھو، بہت عظیم نیکی ہے۔ آپ کو جو بھی پریشانی ہے، کیا پریشانی میرے بھائیوں، آج تجارت کی کیا حالت ہے، کس قدر پریشانی تاجر حضرات، اور کس قدر لوگ بیماری کو لے کر پریشانی، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد نصیب نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اولاد کو لے کر پریشان ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹینشن، پریشانی، گھبراہٹ، کس قدر تعلیم کے لحاظ سے بھی لوگ پریشان ہیں۔ ان سب کا حل یاد رکھو کہ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ جو عبادت کے اسلاف صحابہ کرام اس کی پابندی کرتے تھے، مجھے اور آپ کو بھی آگے کی زندگی میں اس چیز کو لازم پکڑنا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، زندگی کے مسئلے کے بڑے بڑے حل اس میں نکل جاتے ہیں۔ بندہ آنکھوں سے آنسو بہائے، سجدے میں جا کر رو رو کر اللہ سے مانگے، اللہ رب العالمین ضرور عنایت کرنے والا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو گناہ پر گناہ کیے ہوئے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے بھی اللہ کا اعلان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، معافی مانگو دل سے، درد دل سے، یقین سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، آج آخری دن، یوں سمجھو کہ اللہ کے نبی سمجھو کہا کہ شب قدر کو تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29، 5 میں سے ایک رات ہے، یہ آخری رات ہے جو ہمیں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کہ 5 میں سے کوئی ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا کے رکھا ہے۔ ممکن ہے کہ شب قدر آج کی رات ہو یا گزر گئی، واللہ عالم، تاہم ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ آج کے اس رات میں کثرت سے عبادت کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں اور اپنی دل کی بات رکھیں، گناہوں کو یاد کر کے رویا کریں۔ اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ رب تعالیٰ ضرور بخش دے گا، خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو انشاءاللہ تعالی، ہم امید کرتے رب تعالیٰ سے یہ جو محنتیں، جو عبادتیں ہم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور شرف قبولیت سے نوازے گا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ دیواریں، یہ زمین، یہ سب چیزیں انشاءاللہ قیامت ان گواہی دینے والی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ، جو بندی نماز پڑھتے ہیں، وہ جگہ قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دینے والی ہے۔ تو ان سب
چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے ہم اگر زندگی بسر کریں گے تو یقین مانیں میں آخرت کے ڈر کے ساتھ زندگی گزاریں گے، آخرت میں کامیابی انشاءاللہ ہم سب کو نصیب ہوگی۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے واسطے اسے قریب کیجئے، بار بار پڑھیے اور کبھی اسے نہ چھوڑیے۔ آج ہم جتنا وقت سوشل میڈیا کو دیتے ہیں، جتنا وقت جو نا ہم لوگ انسٹاگرام میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں گزارتے ہیں، اتنا وقت ہم قرآن کو نہیں دیتے۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے ذہن بدل گئے، نماز میں کوئی مزہ نہیں، نماز میں پڑھتے ہیں تو دھیان کہیں اور ہے، اور صرف موبائل کا استعمال اتنا زیادہ نوجوانوں میں بڑی تعداد میں، بیکار کے کاموں میں، گپ شپ میں، رات بھر جاگنا۔ یقین نہ آئے تو آپ چیک کر لیجئے، بس اسٹینڈ سے لے کر آخر تک رات بھر ہمارے گھر کے نوجوان کتنے ایسے ہیں 2 تک 3 تک گپ شپ کرنے والے، سال کے 11 مہینے 12 مہینے بھی یہی حالت ہے ان کی، رہے اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال لے جا کر۔ یہ کیفیت آج کے نوجوانوں کی ہے جو سمجھتے ہیں کہ زندگی ہماری اور بھی طویل ہے، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں کثرت سے، وہ جوان دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آج قبرستان نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ ہم بعد میں بدل جائیں گے، آج جوانی ہے، میں بڑاپن میں دکھاتا ہوں، اور خود کو غرور میں اندھا ہو کر نہ ماں باپ کی اطاعت، نہ بڑوں کا احترام، نہ خاندان کی کوئی بات ماننے کو تیار ہے۔ آج بچے اپنی من مانی، اپنی مرضی کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس قدر شریعت نے ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ لیکن کتنے ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، آپ لوگ مستقبل کے لیے، خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے آپ لوگ لیڈ کرنے والے ہیں، آپ گھر کے سرپرست بننے والے ہیں، معاشرے میں آپ بڑے کہلائے جائیں گے۔ ایسے میں اس جوانی کو اگر آپ اخلاق کے ساتھ گزاریں گے، آپ مستقبل میں عزت پائیں گے، معاشرے میں بھی، خاندان میں بھی، گھر میں بھی، اور فیملی کے درمیان میں بھی۔ لیکن یہ نسل بگڑ گئی تو کیا امید کر سکتے ہیں فیوچر کا؟ جو ہمیں نظر آئے ہو کہ وہ با اخلاق والد کہاں سے نظر آئیں گے، مثالی باپ کہاں سے نظر آئے گا، جبکہ جوانی کی زندگی ہم نے برباد کر دی بیکار کے کاموں میں اور گناہ میں، معصیت میں، نافرمانی میں۔ تو لہٰذا باتیں تو بہت ہیں، بس میں اس مناسبت سے یہ چند باتیں، مختصر باتیں رکھنا مناسب سمجھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کو ہمارے حق میں سفارشی بنائے۔ جو بھی قرآن مجید سے قریب ہیں اور پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے، اور تلاوت میں، سماعت میں جو بھی خطائیں ہو چکی ہوں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، قبولیت سے نوازے۔ اللہ ہماری نمازوں کو، عبادات کو، صدقہ و خیرات کو